اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. Assalamu alaikum Mu'mineen, this is me Sayyida Anam Naqvi with my Khahar Arooj Naqvi, and once again you're watching Anam and Arooj Naqvi official with another dua by Sayyid Sajjad alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farjahum ajmain. We have just started the series of munajat. دعا کے ساتھ ساتھ مناجات کو ہم نے آغاز کر دیا ہے، اور اگر آپ نے لاسٹ ویڈیو دیکھی ہے تو وہ مناجات تھی، مناجات الشاقین، اور آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے مناجات تائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات، مناجات آف ریپینٹرز. اور ریپینٹنس کی ویسے ہی اسلام میں بہت اہمیت ہے، توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی. کوئی تائب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہی درجہ ہو سکتا ہے. یہاں پر تو ہم نے ذکر کیا گزشتہ ویڈیو میں، کیونکہ ہم نے آغاز کیا تھا مناجات کا. مناجات کیا ہے؟ مناجات یا نجوہ دعا سے الگ ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں دعا سے بھی بلند مقام ہے. دعا کبھی بھی کسی بھی انداز میں کسی بھی لہجے میں مانگی جاتی ہے، لیکن مناجات خدا سے وسپرڈ پریئرز ہیں. ان کو کہا جاتا ہے وسپرڈ پریئرز آف امام سجاد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یہ ہمارے امام نے ہمیں ایسے خزانے عطا کی ہیں دعاؤں کے اور علم کے کہ آپ کو اس میں مناجات ہر طرح کی ملے گی، کہ اگر کوئی توبہ کرنے والا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کس انداز سے جائے، اور اتنے عظیم گناہوں کا مرتکب ہو گیا تو کن الفاظ میں توبہ کرے، کیونکہ اس کے سارے وہ سوچتا ہے کہ ہر ٹھکانہ بند ہو گیا، بخشش مجھے نظر نہیں آتی کہ جتنے بڑے بڑے گناہ کے. لیکن پروردگار نے وہ معصوم ہستیاں پیدا کی کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا کن الفاظ کا استعمال کریں اور کس طرح سے اس کو پیش کریں. تو ہم وہی 3-4 ٹرمز آج لازمی آپ سے شیئر کر دیتے ہیں. مناجات اور نجوہ یہ سیم ہے، اور یہ کس سے ریلیونٹ ہے؟ سولیٹیوڈ سے، یعنی تنہائی میں خدا کا ذکر کرنا، تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا. اور مناجات کیسے ہوتی ہیں؟ مناجات پرائیویٹ کانورسیشن ہے ایک انسان کی اس کے رب کے ساتھ. تو یہ بھی دعا میں مناجات میں فرق ہے کہ پرائیویٹلی آپ نے کارنر دیکھ لیا اپنے گھر کا یا کہیں پر بھی، آپ نے سولیٹیوڈ تلاش کر لیا. آپ کوئی بھی ایسی جگہ جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ذہنی سکون چاہیے. آج کل کہا جاتا ہے you need a break. If you need a break, why don't you go to just recite few مناجات؟ just go at a beautiful place جہاں پہ بہترین سین ہو، جہاں پہ آپ کو گرینری ملے، جہاں پہ فریش ایئر ملے. just go to any of that site جو کہ خوبصورت مقامات، قدرت کے نظارے ہوں جہاں پہ، وہاں جائیں اور مناجات امام سجاد میں سے کوئی بھی مناجات کھولیں، اپنے رب سے پرائیویٹ ٹاک کریں. تو مناجات میں ہم اس سے پہلے آغاز کریں، کچھ ایلیمنٹس بتا دوں. ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہوتی ہے ایک بندے کے اس کے رب کے ساتھ. دوسری سافٹلی بات کرنا مناجات کہلاتی ہے، یعنی کہ انتہائی نرم لہجے میں اور نرمی سے بات کرنا مناجات ہے. اور تیسرا مناجات کا پہلو کہ وسپر کرنا، سرگوشیاں کرنا، اپنے رب سے سرگوشیاں کرنا مناجات کہلاتا ہے. تو یہ تمام تر جب پہلو مل جاتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کو اپنے سیکرٹس حوالے کر رہا ہوتا ہے. ہم نے یہی پہلے بھی عرض کیا، آپ اپنے سیکرٹ ڈسکس کر سکیں، آپ اپنا سب سے بہترین دوست اپنے مالک، اپنے خالق کردگار کو مان لیں. آپ جن گناہوں پہ پشیمان ہیں پہلے ہی اس کا کنفیشن کر لیں، اور آپ تنہائی میں سکون قلب تلاش کریں. اور قرآن میں بھی تو یہی کہا ہے، اور اللہ ہی کے ذکر سے دل سکون پاتے. اور ہم دلوں کے سکون کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ جہاں پر نہ تو رب ملے گا نہ تو سکون ملے گا. عروج اس سے پہلے کہ ہم آج مناجات تائبین ڈسکس کریں، توبہ کرنے والوں کی مناجات، مناجات آف ریپینٹرز، آپ اپنے حوالے سے بتائیں مومنین کو مناجات کیا ہیں یا کیا ان کی اہمیت ہے دین اسلام؟ مناجات کی اہمیت تو بتا ہی رہے ہیں، لیکن اس کو فیل کرنا جو ہے وہ آپ کا ہمارا کام ہے کہ کس طرح سے اپنے رب سے رابطہ کس طرح سے قائم کیا جائے. اس رابطے میں آپ کو کیا بیان کرنا ہے، حمد و ثنا کیسے بیان کرنی ہے، اور امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کتنی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم اور آپ تو خطا کے پتلے ہیں کیونکہ انسان ہیں، لیکن معصومین جو ہیں ہر خطا سے پاک ہیں. بے شک کوئی گناہ نہیں کیا کسی معصوم نے،
پھر بھی ان سے ہمیں یہ سلیقہ ملتا ہے کہ مناجات اور دعائیں اپنے رب کی تعریف، اپنے رب سے اپنے گناہوں کا اعتراف اور دعا کس طرح سے مانگی جائے یہ ہمیں ان سے ملتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک راوی کہتا ہے کہ میں جیسے ہی بیت اللہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو جو ہے حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ اور ہم سب حج پہ بھی جائیں، عمرہ پہ بھی جائیں، اور تمام تر زیارات پر جائیں۔ اب یہ حج جب حرم بیت اللہ میں آتا ہے اور اللہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، اور اس کپڑے کو، اس غلاف کو پکڑ کر گریہ وزاری کر رہا ہے، اور اس نے دیکھا کہ وہ اس قدر گریہ کر رہا ہے کہ آواز تو سنائی نہیں دے رہی کیونکہ یہ شخص دور سے دیکھ رہا ہے، اور صحن جو ہے وہ صحن کتنا بڑا ہے آپ کو بھی پتہ ہے۔ اب جب یہ دور سے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، گریہ کرتے کرتے یہ شخص بے ہوش ہو گیا، اور جیسے اس شخص کو ہوش آیا اس نے دوبارہ سے وہی کیا کہ یہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص دوبارہ سے خانہ کعبہ کا غلاف تھامتا ہے اور گریہ زاری شروع کر دیتا ہے۔ جب یہ قریب جاتا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں جب دیکھتا ہے تو اس شخص کا سر جو ہے اپنے زانوں پہ رکھتا ہے تاکہ اس کو ہوش آ جائے، اور جیسے ہی آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا دیکھتا ہے، وہ اور کوئی شخص نہیں ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، امام سجاد علیہ السلام ہیں جو کہ گریہ کر رہے تھے، اور امام فرما رہے تھے کہ پروردگارہ تو معاف کرنے والا نہیں تو اور کون معاف کرنے والا ہے، کیونکہ سب کو اپنا حساب کتاب دینا ہے، کوئی رشتہ اس دن کام نہیں آئے گا، صرف اپنا اکیلا حساب کتاب آپ کو دینا ہے۔ اب یہ امام جو ہے اپنے رب سے، کیونکہ وہ لائق عبادت ہے، وہ لائق تعریف ہے، وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اس کے سامنے ایک مخلوق کو، ایک عبد کو کیسے پیش ہونا ہے یہ امام آپ کو بتا رہے ہیں، جس نے کوئی معصوم نے گناہ نہیں کیا، ہر خطا سے پاک ہے، پھر بھی وہ اس حالت میں اپنے رب کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ تو آپ اور میں کیا کریں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح سے پیش ہوں۔ اور اب جب امام کو ہوش آیا تو اب سورہ عبس کی جو ہے، سورہ عبس کی آیت کا ترجمہ شیئر کرتی چلوں کہ قیامت کے دن انسان 5 چیزوں سے فرار حاصل کرے گا، یا 5 چیزوں سے بھاگے گا۔ کون ہے؟ اپنی ماں سے فرار حاصل کرنا چاہے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے دوستوں سے فرار حاصل کرنا چاہے گا، لیکن کوئی کام آنے والا نہیں ہے، صرف آپ کو حساب دینا ہے، تو اپنے کیے گئے نیک اعمال کا دینا ہے۔ اور انم آپ کو بارہا کہتی رہتی ہیں، میں کہتی رہتی ہوں، آپ خود اپنے لیے سوچئے، ہم اپنے لیے سوچتے ہیں کہ جب حساب کتاب اپنا ہی دینا ہے تو کیوں نہ تیاری خوبصورتی سے کی جائے، ویسے کی جائے جیسے معصومین علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ بھی ذکر کر دیں مناجات کے بھی اوقات ہیں، جیسے دعا کے لیے کا اولین وقت کون سے ہوتے ہیں، کن وقتوں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ایک پروگرام ہم اس پہ ضرور کریں گے کہ ہمارے دن کی ایک ایک ساتھ ہمارے ایک معصوم سے منسوب ہوتی ہے۔ وقت فجر ایک معصوم ہستی سے منسوب ہے، وقت عصر ایک معصوم ہستی سے منسوب ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ایک ہستی سے منسوب ہے، اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت جو ہے ایک معصوم سے منسوب ہے۔ تو یہ تمام جو امام ہیں ہمارے، یہ دن کی تمام ساعتوں میں ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور انہی ساعتوں میں اگر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے بہترین ہے۔ تو مناجات کے لیے دیکھیے کچھ کاموں کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، اور اگر ان کو ان ٹائمنگز پہ نہ کیا جائے تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں۔ ہم نے کہا مناجات اللہ سے پرائیویٹلی کنورسیٹ کرنا ہے، پولائٹلی کنورسیٹ کرنا ہے، سیکرٹس کو شیئر کرنا ہے، اپنے رب کو اپنا سب سے بڑا رفیق ماننا ہے، اور بے شک وہی سب سے بڑا رفیق ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی یہ بھی آپ کو تانا دیں گے احسان کے بعد، لیکن جو رب ہے وہ آپ کی گناہوں کے اعتراف کے باوجود بھی آپ کو جنت یا جہنم کے فیصلے کے دوران یہ تانا نہ دے گا کہ تو نے اس وقت کیا گناہ کیا تھا۔ آپ کا رب کریم ہے، بے حد کریم ہے۔ تو جو وقت ہے مناجات کا، جو کہا سولیٹیوڈ اس کے لیے شرط ہے، مناجات کب کریں؟ تنہائی کب ملے گی آپ کو؟ تہجد کے وقت تنہائی ملے گی آپ کو، فجر کے وقت تنہائی ملے گی آپ کو، فجر کے جو بعد کا وقت تنہائی ملے گی کہ when a servant communicates with Allah in solitude at midnight, Allah will enlighten his heart۔ کیا ہوگا؟ دل روشن ہو جائیں گے، دل روشن کر دیے جائیں گے۔ then when he says oh Allah, oh my Lord, Allah the glorious، اگر ایک شخص رات کی تنہائی میں، دن میں مخلوقات کا ستایا ہوا، اپنے رشتوں کا ستایا ہوا، غیروں کا اور اپنوں کا ستایا ہوا، دن کے تمام سودوں میں نقصان اٹھانے والا وہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں وقت تہجد دامن اس نے رب کا تھام لیا، اور وہ کہہ رہا ہے اے اللہ، اے میرے پروردگار،
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, तू पाक है तू पाक है तू पाक है, सुबहान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह है वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर के ये तस्बीह बड़ी अजीम तस्बीह है। अल्लाह को बेहद पसंद है कि जिक्र किया जाए। वो कहे कि हियर आई एम माई सर्वेंट आस्क मी सो दैट आई मे ग्रांट यू, कि ये वो टाइम है कि अल्लाह से जब इस तरह राज़ो नियाज़ करो तो रब्बे बुजुर्गवार की आवाज़ आएगी रब्बे करीम की कि मांग लो मेरे बंदे क्या चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ, तुम मुझसे मांगो। देन अल्लाह टेल्स हिज एंजल्स, ओ माई एंजल्स लुक एट माई सर्वेंट हु इज़ प्रेइंग फ्रॉम मी एट मिडनाइट व्हेन ही टेक्स प्लेयर इन द दुआज इन मुनाजात, के मुनाजात में और दुआ में एक जायका रख दो। और अल्लाह फरिश्तों को और मलाइका को दिखाएगा कि देखो इस बंदे को, मेरे इस बंदे को देखो कि तुमने कहा था कि ज़मीन में जाएगा तो फसाद फैलाएगा, कैसे ये गिड़गिड़ा के सब लोगों को छोड़ के मुझसे उम्मीद लगा कर मेरी बारगाह में आया है और कहा कि वो अपनी इबादत में सकून प्लेयर तलाश कर, हम दुनिया की लज्जतें तलाश करते, कहा लज्जत तो हमने इबादत में रख दी और उस इबादत को गुनहगारों के लिए हराम कर दिया। तो कहा कि वो इंडल्ज नहीं होता किसी तरह के दुनियावी प्लेयर्स में, और जो इग्नोरेंट है वो क्या करेंगे, अल्लाह कहता है कि जो इग्नोरेंट है वो इंडल्ज करते हैं अपने आप को सेंशुअल प्लेयर्स में, और इग्नोरेंट क्या करते हैं, सोते रहते हैं। और उस टाइम पर एक मुत्तकी बंदा इबादत और मुनाजात और दुआ की लज्जतें समेटता है, जबकि कोई जाहिल बेमारफत इंसान अपनी नींदें पूरी कर रहा होता है। तो अल्लाह कहता है कि मैं इसे इंक्लूड कर लूँगा अपनी मग़फ़िरत के दायरे में कि जो इस मेरी बारगाह में रात के इस पहर में मुझसे दुआ कर रहा है। तो नो डाउट कि जो भी बिलीवर हैं और अल्लाह से सरगोशियाँ करते हैं इससे पहले कि बंदों का दामन थामे, बंदों से करके हमेशा ज़लील होंगे, ख्वार होंगे, लेकिन रब से जब भी करेंगे आपके रिस्पेक्ट भी कायम रहेगी, आपके मसले भी हल होंगे। और ये दुआ आज सबकी जानिब से मनाजाते ताइबीन, ये एक दुआ है रिपेंटर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जो पशेमान हैं, शर्मिंदा है। और हम सब की जानिब से कि हम सब कहीं ना कहीं शर्मिंदा हैं, लेकिन हम किन अल्फाज में, किन टूटे फूटे अल्फाज में अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें कि हम नहीं जानते सलीका, हम नहीं जानते तरीका। वो बड़ी अदब की बारगाह है, वो बड़ा बाअदब मुकाम है, वो रब की बारगाह है जहाँ पर हम कोई उसका डेकोरम किसी ऑफिस का नहीं जानते। तो वो तो अर्शी आज़म है, अर्शी आज़म को मासूम ने बताया कि अर्शी आज़म का क्या डेकोरम है, और अगर वहाँ अपनी दुआ पहुँचानी है तो किस तरह से तोहफ़ा भेजो। अब पहले दरूद रखो, फिर दुआ रखो, फिर दरूद रखो, रैप करो अपने गिफ्ट को, फिर आसमान में बुलंद करो। और कहा कि जब यतीम बच्चे और बेवाएँ या बेकस और मज़लूम बैठ जाते हैं और वो हाथ उठाते हैं, दुआ अर्श से जा लगती है। तो आज हम तमाम तर दुआएं, और जब भी हर दिन की तमाम दुआएं, परवरदिगार हमारे मज़लूम बहन भाइयों के और फ़लस्तीनियों की दुआएं अर्श से जा लगें कि वो बच्चे या रब पुकारते रब्बुल आलमीन, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदके हम फ़लस्तीन को आज़ाद होता देखें, हम इंसानियत पर रहम होता देखें। और वो जो माएँ चीख चीख के कहती हैं कि गज़ा में ऐसी सूरत हाल है कि चीखना चिल्लाना सुनाई दे रहा है, उनका दुख दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वही अंधे हैं कि जिन्हें अल्लाह ने कहा था आंखें तो रखते हैं लेकिन उन आंखों से अंधे हैं, कान तो रखते हैं लेकिन उन कानों से बहरे हैं, दिल तो हैं लेकिन वो दिल मुर्दा हैं। अल्लाह किसी को ऐसा इंसान न करे जो हैवान से भी बदतर हो, जो दूसरे इंसान को देखकर, उसके बच्चे को देखकर वो तकलीफ़, वो दर्द महसूस ना करे। हमारी तमाम तर मोहब्बत, इज़्ज़त, दुआएं हमारे तमाम मज़लूम बहन भाइयों के लिए, चाहे वो फ़लस्तीन में है या पारा चुनार में बेहद जुल्म हो रहा है। और हम दुख में ख़ास तौर पर अपने हर इंसान के साथ करें, कोई मज़हब की भी कोई बाउंड्री इसमें नहीं है, हर इंसान के दुख में उसके साथ करें। वो जो मुसीबत ज़दा हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, फ़लस्तीन के हैं, यमन के हैं, या वो पाकिस्तान में हैं, हमारे अपने मुल्क में कई जगह में फ़लस्तीन बना हुआ है, हम अवेयर नहीं हैं, मीडिया कवर नहीं करता। पारा चनार में क्या क़यामत टूट रही है, अगर मैं आपको जिस वीडियो में बता रही हूँ आप खुद सोचें और ख़ुद ढूंढें कि क्यों आप गाफिल हैं, 3-4 दिन से आपको क्यों नहीं मालूम, क्योंकि हमारा मीडिया कवर ही नहीं कर रहा। चलिए आज हम मुनाजात ताइबीन से आगाज़ करते हैं। इमाम मजलिसी ने फरमाया कि ये जो मुनाजातें हैं मौला की, ये बुज़ुर्ग उलमा की किताबों में देखी गई हैं और चौथे इमाम से हम तक पहुँचाई गई हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजम अजमैन। यहाँ पर आगाज़ किया जाता है, बंदा अपने आप को बिल्कुल खुदा के सामने ऐसे खड़ा कर देता है कि मैं इन्फीरियर हूँ, हक़ीर हूँ, फ़कीर हूँ, मिस्कीन हूँ और ज़िल्लत का हक़दार हूँ।
گناہ کے بعد ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے، کیونکہ مولا امیر المومنین کا فرمان ہے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے گناہ پر فخر کرنا۔ بے شک یہ مولا کائنات کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین آج کی اس مناجات کے عین مطابق ہے کہ اگر گنہگار بندہ، ایک تو وہ ہے کہ وہ تائب بن جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک گناہ کے بعد کریجس بن جائے، خدا نخواستہ کہ ایک تو ہو گیا اب تو میں گناہ گاروں میں ہی شامل ہوں، اس کا مطلب ہے وہ اپنے اللہ سے مایوس ہے، نا امید ہے، اسے اللہ کے کیے گئے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے، اور دنیا سے اس کو اتنا تنگ نظر کر دیا ہے کہ وہ تماد ہی نہیں رکھتا کہ کبھی بخشا جائے گا۔ مومن تو وہ ہے کہ کبھی نا امید نہ ہو کہ وہ بخشا نہیں جائے گا، ہمیشہ در کھلا ہے۔ تو مولا نے کہا گناہ سے بڑھ کر یہ گناہ ہوگا کہ اس پہ فخر کرو، تو بندہ انہی معصومین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پہلا جملہ یہ کہتا ہے کہ اے معبود، گناہوں نے مجھے ذلت کا لباس پہنا دیا، تجھ سے دوری کے باعث بے چارگی نے مجھے ڈھانپ لیا، کہ جب اللہ سے دوری اختیار کی اور اپنے آپ کو دیگر چیزوں میں الجھا دیا تو ذلت کے لباس سے اپنے آپ کو میں نے ڈھانپ لیا، بڑے بڑے جرائم نے میرے دل کو مردہ بنا دیا، بس توفیق توبہ سے اس کو زندہ کر دے، کہ مجھے توبہ کی توفیق دے۔ توفیق کیا ہوتی ہے؟ توفیق کیا ہوتی ہے؟ جائے نماز تو پڑھی ہے، آپ حالت نماز میں نہیں ہیں، آپ نے وضو تو کیا ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے تو ہیں لیکن آپ مقدس مقامات کی زیارت پہ نہیں جا سکتے، لیکن وہی پیسے کل آپ کے گھر کا فرنیچر اتنے ہی پیسوں میں بدل دیا جائے گا، لیکن آپ ایک مقدس سفر کو نہیں جا سکتے۔ چوائس از یورس۔ آپ کے گھر میں گاڑی کا ماڈل تو چینج ہو جائے گا اور وہ ہر سال ہوگا، لیکن آپ اپنی زندگی میں جہاں تھے وہیں کھڑے، آپ نے اپنے حج، اپنے عمرہ، اپنے زیارات مقامات مقدسہ، یہ تو دنیاوی آپ سمجھ لیں گے کہ ہیں، لیکن روحانیت میں کئی باتیں ہو سکتا ہے، چیریٹی ہو سکتا ہے، خمس ہو سکتا ہے، کسی بہن بھائی کی مدد ہو سکتا ہے، کسی مظلوم کی مدد ہو سکتا ہے، کوئی آپ کے بہت قریب ہو اس کی مدد، یہ سب چھوڑ کر آپ نے اپنے حلیہ بدلے، آپ نے اپنے طور اطوار طریقے بدلے، کیا بدلا بحیثیت انسان، اپنا معیار تو نہیں بڑھایا۔ تو کہا کہ پروردگار میں نے اپنے دل کو مردہ بنا لیا، تو اپنے توفیق توبہ سے اس کو زندہ کر دے، کہ توفیق دے، اے میری امید، اے میری طلب، اے میری چاہت، اے میری آرزو، مجھے تیری عزت کی قسم کے سوائے تیرے میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، کہ خدا کو بارہا جتنی بھی مناجات اور دعائیں اہل بیت سے ملیں گی، خدا کو اس کی شان و بزرگی اور کریمی یاد دلاتے کہ پروردگار تو بے حد کریم ہے، میں پھر بھی تیرے ہی پاس آؤں گا، تیرا ہی دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ توحید پر سب سے بڑی گواہی فقط اہل بیت نے دی ہے، اور ہر دعا میں دیا کہ خدا کے سوا کوئی طاقتور نہیں، خدا کے علاوہ کوئی طاقت کا سرچشمہ نہیں، خدا کے علاوہ کوئی طاقت کا منبع نہیں، خدا کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ یہ تمام تر الفاظ مولا کائنات کے چوتھے امام کے، چھٹے امام کے، 11ویں امام کے، 8ویں امام کے، ہمیشہ یہ الفاظ ملیں گے، اللہ کی ذات سے بڑی کوئی ذات نہیں۔ توحید کی گواہی آپ کو اسی در سے ملے گی۔ کہا کہ پروردگار میرے گناہ کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، اور تیرے سوا کوئی میری کمی پوری کرنے والا نظر نہیں آتا۔ کیا کسی شخص میں اوقات ہے کہ کسی شخص کی کوئی کمی پوری کر دے، اس پہ اترانے لگے، اس پہ کوئی احسان کر دے اور زندگی بھر اسے اپنے احسان کے تلے دبانے لگے؟ وہ نہیں جانتا کہ شاید اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ہو، اور جب تک وہ اپنی نیکی کو بار بار مینشن نہ کرے، اللہ کسی اور طرح سے اس کو نواز رہا ہو، لیکن وہ بارہا اپنے احسان کو جتا کر اپنے اس نیکی کو بھی ضائع کر لیتا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں بھی مقام کھو دیتا ہے، اور وہ جو احسان مند اس کی عزت کرتا ہے کیونکہ وہ احسان مند ہے، اس کی نظر میں بھی وہ اپنا رتبہ کھوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کمیاں پوری کرنے والا ہوں۔ کوئی بندہ کسی کی کمی پوری کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ جس کو توفیق دے دے، جس کو وسیلہ بنا دے، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے اور بغیر مینشن کیے لوگوں کے کام آئے۔ میں تیرے حضور جھک کر توبہ استغفار کرتا ہوں، درماندہ ہو کر تیرے سامنے آ پڑا ہوں، اگر تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے تو میں کس کا سہارا لوں گا؟ وہی فارمیٹ جو دعائے کمیل کا تھا، کیونکہ ہم نے کہا تھا معصوم معصوم کی تائید کرتا ہے، اہل بیت ہمیشہ تائید کرتے نظر آئیں گے، ایک امام کا فرمان ہمیشہ دوسرے امام کی تائید میں نظر آئے گا، کیونکہ یہ ویلیڈیشن اور ویریفیکیشن یہ جو قرآن پاک میں ہوگا، جو احادیث میں ہوگا، وہی روایت مولا کائنات میں ہوگا، وہ روایت چھٹے امام میں ہوگا، وہی ہر امام کے قول و فعل اور ان کے کردار میں نظر آئے گا جو قرآن میں ہے۔ قرآن کو دیکھ لو تو اہل بیت کو سمجھ لو، اہل بیت کو دیکھ لو تو قرآن کو سمجھ لو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ تو کہا کہ پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں آ پڑا ہوں،
تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دے تو میں کس کا سہارا لوں گا، اور اگر تو نے مجھے اپنے آستانے سے دھتکارا تو کس سے پناہ لوں گا؟ پس وائے ہو میری شرم ساری اور رسوائی پر، صد افسوس میری اس بدعملی اور آلودگی پر۔ کہ انسان خود کہتا کہ میں نے گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا، اس سے پہلے کہ رب العالمین اسے سزا دے وہ خود ہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن توبہ کو ڈیلے کرنا یا جلدی کرنا یہ بندے کے اختیار میں ہو گیا گناہ، لیکن توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ گناہ سے آلودہ ہوئے تو توبہ کا غسل کریں۔ اے گناہان کبیرہ کو بخشنے والے اور ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے، کہ میرے سخت ترین جرائم کو بخش دے اور رسوا کرنے والے بھیدوں کی پردہ پوشی فرما۔ الہ آمین۔ میدان قیامت میں محمد و آل محمد کے صدقے مجھے اپنی بخشش و مغفرت سے محروم نہ رکھنا۔ الہ آمین۔ اللہم صل۔ اپنی بہترین پردہ داری اور چشم پوشی سے محروم نہ کرنا۔ اے معبود میرے گناہوں پر اپنی ابر رحمت کا سایہ ڈال دے، کہ پروردگار ہر کسی کے پردے محفوظ رکھے۔ یہ زمانہ اتنا سخت اور اتنا برا چل رہا ہے کہ پروردگار ہر کسی کے گھر کے پردوں کو سلامت رکھے اور عزتوں کو محفوظ رکھے، کسی میں برائی نہیں ہے۔ آج کے معاشرے کو انسان تشکیل دیتے ہیں، برائی یہاں پر ہے، اور یہ برائی آپ کی یہاں پر ٹرانسفر کی گئی ہے، آپ کے برین میں ایسا فیڈ کر دیا گیا ڈیٹا کہ اب اس کے اکارڈنگ چلنے لگے۔ انسان مشین جیسے بن گئے، جو دیکھتے ہیں وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ساتھ وہی اپلائی کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے گھروں کے پردے خراب کرنا تو ریت اور رواج بنایا جا رہا ہے۔ تو اپنے پردوں کو مضبوط کر لیں، کبھی کسی کو موقع نہ دیں، کہ رب العالمین ہمیشہ ہر کسی کے پردے سلامت رکھے، اور جو مومن کا راز ہو وہ اللہ اور مومن کے درمیان میں رہے، کوئی بندہ اس راز کو جان کے کبھی کسی کو رسوا نہ کرے، کیونکہ ہر شخص گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن رب ان گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ انتہائی میں یہاں پر رک کر کہوں گی، انتہائی بدقسمت ہے وہ شخص اور وہ خود ذلیل ہے جو کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ رکھے، جو خود کسی کی غیرت کو اچھالے اور کسی کے رازوں سے پردہ فاش کرے، جبکہ وہ اختیار رکھتا ہو کہ وہ ان رازوں پر پردہ رکھتے ہوئے کسی کی زندگی اور آبرو کو اور جو کسی کا پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ اس کا پردے رکھتا ہے، بے شک۔ تو اپنی بہترین پردہ داری لوگوں سے نہ مانگے، پروردگار تمہیں بہترین پردہ پوشی عطا فرما، اور تو اپنی بارگاہ میں ہمارے گناہوں سے چشم پوشی فرما، ہمیں اپنی چشم پوشی سے محروم نہ کرنا۔ الہ آمین۔ اے میرا معبود میرے گناہوں پر اپنے ابر رحمت کا سایہ ڈال دے، میرے عیبوں پر اپنی مہربانی کا می برسا دے۔ اے معبود کیا بھاگا ہوا غلام، کہ ہم گناہ کر کے کیا ہیں؟ بھاگے ہوئے غلام، کہ پروردگار میں ایسے آیا ہوں جیسے کوئی بھاگے ہوا غلام سوائے اپنے آقا کے کس کے پاس لوٹتا ہے؟ یہ کہ آقا کی ناراضی پر سوائے اس کے کوئی اسے پناہ دے سکتا ہے؟ کہا کہ پروردگار تو آقا، تو مولا، ہم بندے، ہم غلام، ہم بھاگے ہوئے، لیکن غلام کا مطلب ہے ایسا غلام کہ مار کھائے گا تو بھی رب کی بارگاہ میں آئے گا، گناہ کر کے بھی اپنے مالک کے پاس آئے گا۔ تو بندے نے یہاں پر اپنے آپ کو دنیا کی اکڑ سے، دنیا کی ایگو سے آزاد کر کے کہا میں ذلت اور رسوا اور گناہوں سے آلودہ، میں تیرا پیدا کیا ہوا پھر بھی خلق کیا ہوا انسان ہوں، تو میرا مالک، میں تیرا غلام ہوں، اور میں جتنا بھی تو مجھے سزا دے میں مڑ کر تیری ہی بارگاہ میں بخشش کے لیے آؤں گا۔ کہا کہ اس کے سوا کوئی پناہ دے نہیں سکتا میرے معبود، اگر گناہ پر پشیمانی کا مطلب توبہ ہی ہے، ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا، معصومین کی دعاؤں کا فارمیٹ، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی شان و بزرگی، اللہ کی توحید کا پرچار، اللہ کی پاکیزگی کا بیان، اپنے گناہوں کا تمام تر اقرار، اپنے ایک ایک گناہوں کو کنفیس کرنا، اور آخر میں آ کر اللہ سے التجا کرنا، وہ جس التجا کے لیے آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر میں۔ کبھی معصوم نے یہ طریقہ نہیں بتایا کہ بس مانگ لیا، یہ تو کوئی بندہ بھی آپ جائیں اسے کچھ کسی چیز کو مانگنے کے لیے کسی جگہ پر جائیں، کوئی بڑا آفیسر ہو، آپ جا کے اس کے آفس میں ڈائریکٹ بیٹھ جائیں وداؤٹ اینی پرمیشن، تو کیا عالم ہوتا ہے۔ تو یہ اہل بیت نے بتایا کہ وہ عزتوں والا اور بڑی شان والا وہ جو ہے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، پہلے اس کی عزت و تعظیم اور مقام و مرتبہ بتاؤ کہ سلطنت پروردگار فقط تیری ہے، عزت تیری ہے، یہ تیرا اختیار ہے، میں غلام ہوں اور میں آیا ہوں۔ تو اب یہ دعا کے آخری جملوں پر آ کر اللہ سے وہ مانگا جا رہا ہے جس پہ یہ دعا بیسڈ کرتی ہے توبہ، ریپینٹ کرنا، پشیمان ہونا، گناہوں کا اقرار کرنا، اور پھر گریہ کر کر اللہ سے یہ دعا مانگنا۔ جب مناجات یہ اگر پڑھنا چاہیں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، وقت تہجد پڑھیں یا وقت مغرب پڑھیں یا وقت فجر پڑھیں، لیکن ایسے ہی سوچ کر پڑھیں کہ آپ نے دامن تھام لیا پنجتن کا، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنایا اور یہ دعائیں پیش کی۔ کہا کہ پروردگار میرے متعلق
تو اپنے علم سے مجھ پر مہربانی کر۔ اے معبود تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے عفو و درگزر کا دروازہ کھولا ہے کہ جسے تو نے توبہ کا نام دیا۔ تو نے ہی فرمایا کہ توبہ کرو خدا کے حضور، مؤثر توبہ کرو۔ اب اللہ کو یاد دلا رہا پروردگار تیری آیات میں تو نے ہی تو کہا ہے کہ توبہ کر، میرا دروازہ کھٹکھٹا، بس کیا عذر ہے اس کا جو کھلے ہوئے دروازے سے داخل ہو جائے۔ کہا پروردگار تو نے ہی تو کہا میرا دروازہ کھلا ہے، اگر دروازہ کھلا ہے توبہ کا تو میں گناہ گاروں خطا کاروں میں اس دروازے سے داخل ہو چکا ہوں۔ کہ غفلت کرے اے معبود، اگر تیرے بندے گناہ ہو جانا بری بات ہے تو تیری طرف سے معافی مل جانا تو اچھی بات ہے، اگر میرے سے گناہ ہو جانا بری بات ہے لیکن تیری شان کو تو یہ زیبا ہے کہ تو معاف کر دے، کیونکہ معاف کیا جانا تو اچھی بات ہے، یعنی بری باتیں مجھ انسان میں ہے اور تمام تر اچھائیوں کا مالک فقط تو ہے۔ کہا وہ پہلا نافرمان کہ جس کی توبہ تو نے قبول کی ہو اور وہ تیرے احسان۔ کہا اے معبود میں ہی وہ پہلا نافرمان کہ جس کی توبہ تو نے قبول کی ہو اور وہ تیرے احسان کا طالب ہوا ہو تو تو نے اس پر عطا کی ہو۔ بے قرار کی دعا قبول کرنے والے، یا مجیب المستر یا کاشف الضر، یہ بڑے بھاری جملے ہیں، بڑے بھاری لفظ ہیں کہ یا مجیب المستر یا کاشف الضر، کہ اے بے قرار کی دعا قبول کرنے والے، اے سختی ٹالنے والے۔ اور اس کو تب پڑھیں کہ جب عالم بہت مشکلات کا ہو، بڑی پریشانیوں کا، مظلوم کا کوئی حامی نہ ہو اور ظالم آپ پر حاوی ہو، تو بار بار اس حامی کو بلائیں جو ہر مظلوم کا حامی ہے۔ کہا کہ اے سختی ٹالنے والے، اے بہت احسان کرنے والے، یا علیمن، کہا کہ اے پوشیدہ باتوں کے جاننے والے، اے بہتر پردہ پوشی کرنے والے، میں تیری جانب تیری بخشش و احسان کو شفیع بناتا ہوں تیرے سامنے، تیری ذات تیری رحمت کو وسیلہ قرار دیتا ہوں۔ بس میری دعا محمد و آل محمد کے ساتھ پروردگار تو میری دعا کو قبول فرما، آمین الہ آمین۔ اور تجھ سے میری جو امید ہے اسے نہ توڑ، میری توبہ قبول کر لے اور اپنی رحم و کرم سے میری خطائیں معاف کر دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین، آمین الہ آمین یا رب العالمین۔ پروردگار سختیوں کو ٹالنے والا، مضطرب دلوں کو قرار و چین دینے والا، وہ کراہنا، وہ چیخنا فلسطین کے مظلوم بچوں کا رب العالمین اس دعا کے ساتھ کہ ان پر رحم فرما، ان کی تمام تر دعائیں تیرے عرش اعظم تک پہنچیں، اور وہ جو دشمن غالب ہے پروردگار تو اس سے بہترین انتقام لینے والا، دنیا میں کہیں بھی کوئی انسانیت اگر محروم ہے سیفٹی سے اور حفاظت سے رب العالمین تو بہترین مالک ہے، تو حفاظت دینے والا ہے۔ کوئی قصور نہیں ان انسانوں کا جو تیری مخلوقات ہیں، اور ان پر عذاب ایسے ہے کہ جو ظالم کے ظلم کی وجہ سے آیا ہوا، تو ان ظالم اور جابروں کا تو انتقام لینے والا ہے۔ رحم فرما پاکستان پر بھی، رحم فرما فلسطین پر بھی، رحم فرما ہر اس شخص کو جو اپنے ملک سے بیٹھا دیکھ رہا ہے، پروردگار ان سب کی جانوں پر، ان کی روحوں پر جو ہے رحم فرما اور ان کی تمام حاجات پوری فرما۔ خاص طور پہ میں عروج سے کہوں گی کہ کچھ دعائیں ہمارے سپورٹ کی ہیں ہمارے کچھ مومنین نے جو کہ ماشاءاللہ بہت ریگولر دیکھنے والے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ جب میں کہتی ہوں جزاک اللہ خیرن کثیرہ، میں فقط تھینکس نہیں کہتی، کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ کو خیر کثیر عطا کرے، اللہ آپ کو جزا بھی دے تو کثیر جزا دے کہ آپ اتنا پاکیزہ ذکر سننے کا وقت نکالتے ہیں کہ جب دنیا میں فرصت ہی نہیں آج کے انسان کو، انٹرٹینمنٹ سب کو دیکھنی ہے اور یہ ذکر نہیں سننا۔ آپ دیکھتے بھی ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، آپ انٹرسٹڈ بھی ہیں، آپ اور دعا سننا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ تو عروج پہلے تو ان کے لیے دعا اور ان کے کمنٹس آپ بتا دیں کہ جو ہمارے ویورز ہم سے ریگولر جو ہے کانٹیکٹ میں ہیں۔ سب سے خوبصورت بات تو ہم نے پہلے ہی کہہ دی کہ جو اتنی دنیا میں جو ہے چیزیں دیکھنے کو ہیں، دنیاوی جو ہے مٹیریل بہت ہے دیکھنے کے لیے، آپ کے پاس ٹی وی موجود ہے، موبائل پہ موجود ہے اور یوٹیوب، ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ پاک ذکر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو، اور جو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جو کہ دعائیں دیتے ہیں ہم بھی، اور اسپیشلی جو دعا کے لیے جنہوں نے کہا ہے، مناج نے پھر سے دعا کے لیے کہا، اور صرف مناج نے ہی نہیں، ہر مومن بہن بھائی جو کہ ہمارے لیے دعا گو ہیں، اور آپ کی تمام تر دعائیں آپ کے ناموں کے ساتھ ہمارے پاس امانت ہیں۔ میں انم جب بھی نماز پڑھیں یا آپ کے پاس پروگرام کے لیے جو ہے یہ ذکر کرنے آپ کے ساتھ بیٹھیں تو ہم آپ کے لیے دعائیں ضرور کرتے ہیں، کبھی آپ کو دعاؤں سے خالی نہیں رکھتے ہیں، آپ کی دعائیں نہیں بھولتے ہیں۔ باقی میں آج آپ نے جو کمنٹ کیا تھا کہ آپ پریشان ہیں تو انشاءاللہ خصوصی دعا آپ کے لیے کریں گے۔ اور ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کیا دعائے چہل کلید کو پانی پر دم کر کے پی سکتے ہیں، تو آپ ضرور انشاءاللہ پروگرام بھی جو چہل کلید کا ہے اس کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں بھی ہم نے یہی ذکر کیا تھا کہ جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین بی بی جب یہ دعا پڑھتی تھیں تو ایک پانی
پانی کے پیالے پہ بی بی بھی دم کیا کرتی تھیں. تو آپ بھی ضرور جب بھی کوئی پاک ذکر کریں اور اس دعا کو اگر آپ شروع کر رہی ہیں, ڈیلی پڑھنے والی ہیں, تو انشاءاللہ تاثیر جو ہے اس روحانی ذکر کی ضرور ہوگی. اور بہترین ہے چہل کلید کو تو دم کریں آپ پانی پہ, وہ تو سنت سیدہ ہے, وہ ضرور کریں, دم بھی کریں. اور اگر آپ کو لگے کہ نظر بد ہے اور آپ کو لگے کہ آپ کی معاملات میں سختی ہے, آپ کہیں کسی نیک مقصد کے لیے جانا چاہتے ہیں, روز جمعہ جب غسل کرنا ہے آپ نے, پہلے تو آپ جو ہم پانی سے غسل کرتے ہیں کر لیں, لیکن اس کے بعد جس پانی پر آپ نے چہل کلید کو دم کیا اسے لان سائڈ پر لے جائیں تاکہ اس کا جو پانی ہے, کیونکہ دم کیا ہوا وہ گراس وغیرہ اور پلانٹس میں آئے, تو اس کی چند بوندیں بھی کافی ہوں گی اس پانی کی. اگر آپ چاہیں تو تمام فیملی ممبرز کو تھوڑی وہ بوندیں آپ لے لیں اور ان کو لے جائیں وہاں لان میں, یا بوٹل لے لیں آپ, وہ شاور گن لے لیں, کچھ یوز کر لیں, تو آپ چند قطرے بھی ان کے سر میں وہ ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا, نظر بد سے محفوظ جائیں گے, اور جس نیک مقصد کے لیے گھر سے قدم نکال رہے ہیں اس میں کامیاب ہو کے لوٹیں گے. اور اس میں بہت سی آپ چہل کلید کی ویڈیو دیکھیں, میں ٹرائی کروں گی کہ اسی ویڈیو میں ہی امبیڈ کر دوں اس کا لنک, تاکہ آپ یہ پروگرام کے بعد چہل کلید کے تمام تر فوائد دیکھیں کہ کتنی وہ 40 کیز جو ہے دعا ہے, کہ 40 کنجیوں والی دعا ہے جو 40 تالے کھولے گی اور 40 دعائیں آپ کی قبول کروائے گی. بہت مفید دعا ہے, اس کو دم کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور میں آپ کو اینڈنگ پہ یہ بھی بتاتی چلوں, کیونکہ پانی پہ دم کرنے کی بات ہوئی, یہ سسٹر کا کویسچن تھا, لیکن ایک شخص کا واقعہ بہت چھوٹا سا 1 یا 2 منٹ کا آپ کو بیان کرتی چلوں, کہ وہ شخص اپنے بارے میں یہ کہتا تھا کہ میں بیمار تو ہوتا ہوں لیکن بہت کم, کہ مجھے صرف فلو یا کھانسی یا کچھ بھی نزلہ زکام بہت کم ہوتا ہے, اور پھر میں چند دن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہوں, مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور کیوں نہیں ہوتی, اس کا راز کیا تھا کہ وہ شخص ہر شب جمعہ جو بھی عبادت کیا کرتا تھا, اب اس شب جمعہ, ہم نے شب جمعہ کے اعمال آپ سے شیئر کیے تھے, اب وہ چاہے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتا ہے, زیارت امام حسین علیہ السلام میں زیارت وارثہ بھی ہے, زیارت عاشورہ بھی ہے, زیارت آل یاسین آپ پڑھیں گے, زیارت امیر المؤمنین علیہ السلام آپ پڑھیں گے, دعائے توسل اگر آپ پڑھتے ہیں, دعائے کمیل پڑھتے ہیں, حدیث قصہ پڑھتے ہیں, یہ تمام پاک اذکار اور قرآن مجید کا سورے جتنے بھی ذکر پروردگار عالم اور محمد اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں, زیارات, مناجات آپ پڑھتے ہیں, ایک جگ پانی کا لے لیں, ایک گلاس لے لیں, اس کو گھر میں استعمال ہونے میں جو پینے کے لیے پانی ہے اس میں تمام خانوادہ کے لیے مکس کریں, تو انشاءاللہ آپ ہر بیماری سے محفوظ رہیں گے جیسے یہ شخص رہا. کیونکہ یقین کا ہونا لازم ہے کہ جب آپ یہ پانی پئیں گے کہ جس پہ اتنے اذکار پڑھے گئے ہیں, پروردگار عالم کی ذکر قرآن مجید جو ہے وہ کیا گیا ہے, ان تمام ہستیوں کی مناجات اور دعائیں اور زیارات پڑھی گئی, انشاءاللہ آپ کو ہر مقصد میں اور تمام کامیابی بھی ملے گی اور آپ بیماریوں سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. وہ تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ یہ دعا مناجات کی پلے لسٹ ہے جس پہ مناجات آ رہی ہیں اور دعا آ رہی ہیں, دعا کا سلیقہ, دعا کا ادب, اسپیسیفک پرپس, دعا کس مقصد کے لیے کون سی دعا کی جائے اور کن اوقات میں کی جائے, کس انداز میں کی جائے, وہ سب اس دعا کے سیکشن میں, اور اہل بیت سے جتنی بھی دعائیں ہمیں ملی انشاءاللہ وہ سب کور ہوں گی, مناجات کور ہوں گی, اور اذکار کی پلے لسٹ ہم سیپریٹ بنا دیں گے, کیونکہ اذکار الحمدللہ بہت بہترین ذکر ہم آپ کے سامنے لانے والے ہیں. خاص طور پہ اذکار کی پہلی ویڈیو ٹرائی کریں گے کہ وہ آج کل کا بڑا میجر ایشو ہے نزع بد سے بچانے کے لیے, اور صدقہ کیسے بلاؤں کو ٹالتا ہے, کتنا اس کی اہمیت ہے, کس طرح سے صدقہ دیا جائے. تو صدقہ اور نزع بد کے بارے میں تو اذکار کی ویڈیو جب آپ کے پاس آئے گی تو وہ جو چاہتے ہیں نا کہ ان کو قلیل وقت میں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے, کوئی ایسی تسبیح مل جائے, کوئی ایسا ذکر مل جائے, وہ پڑھیں, ریگولیرٹی سے زندگی میں چینجز آئیں. تو دیکھیے ابھی بھی میں رچ کر رہے تھے, وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا, ویڈیو کافی طویل ہو گئی. ماشاءاللہ آپ سب کی عزت اور محبت اتنی ہے کیونکہ ہم رہ نہیں پاتے رسپونڈ کیے بغیر, اور ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ سفر ہمارا ساتھ ہے, اگر آج سے ہم نے رسپونڈ کرنا شروع کیا, آپ دیکھیں گے کہ اس دعا اور عبادت کے سفر میں جس بھی مقام پہ ہوں گے وہ لوگ جو اب سے ساتھ چلے ہیں وہ آگے بھی اس سفر میں ساتھ رہیں گے, انٹریکٹ کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. اور آپ مناج اللہ تعالیٰ کی ہر مشکل, ہر پریشانی بھی آپ کے اہل بیت علیہ السلام جو ہے حل فرمائے. آپ کی جو بھی نیک دلی جات حاجات ہیں, ان معصوم ہستیوں کے صدقے, آپ نے کہا آپ کو اہل بیت سے بڑی محبت ہو رہی ہے, آپ کو پروردگار سے بہت محبت ہو رہی ہے ان دعاؤں کو سن کے, آپ کا دل اللہ
پاک کر رہا ہے کہ اس دل میں یہ محبت اتر رہی ہے. جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی دل میں ہدایت اور محبت آئے تو اس کا مطلب ہے خدا آپ کو اپنی جانب پکار رہا ہے. تو آپ باوضو رہیے، اور جب بھی آپ کو یہ فیلنگ آئے کہ آپ کا دل چاہتا ہے دعا مناجات سننے کا، آپ ضرور یہ پروگرام دیکھیے، اب تسبیح لے لیجیے اور آپ بھی اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. ہماری دعائیں آپ کی شامل حال رہیں گی. آپ سب کی دعاؤں کا بے حد شکریہ. اور چینل کو دیکھتے رہیے، اور یہ ذکر ہے یہ کوئی ہمارے لیے نہیں، اس ذکر کو سپریڈ کرنا ایک عظیم صدقہ جاریہ ہوگا. چینل کو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، یہ عبادت کے حصے میں شامل ہو جانے جیسا ہوگا، تاکہ ہر جگہ پر جہاں بھی کوئی مومن کوئی معرفت چاہتا ہے، اویئرنس چاہتا ہے، وہ دعا چاہتا ہے لیکن وہ دعا اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، یا اس دعا کی اس کے پاس تمہید نہیں ہے، کوئی فضائل نہیں معلوم، تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور لوگوں کو ریکمنڈ کیجئے تاکہ وہ اس روحانی سفر کا حصہ بن جائیں. اینڈ نیور مس آؤٹ any dua, any munajat, any ziyarat and the special events. And for that purpose, you know what you have to do. You have to press the bell icon. So anytime I'm uploading a video, you should be able to see it. عروج اور میں آپ ورکنگ کریں گے انشاءاللہ. آپ کے لیے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، مزید ریسرچ کر رہے ہیں بکس پر کہ اب کون سے اذکار لائیں. ابھی مناجات کا چیپٹر چل رہا ہے، نیکسٹ مناجات بھی ایسی کہ جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکیں. اسی نوٹ پہ مجھے اور عروج کو اجازت دیجیے گا. جیسے آج ہم نے آنسر کیا، مزید آپ کمنٹس پر اپنا پرابلم لکھ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو آنسر کریں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.